رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں زندگی کے معمولی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ پرانی شہر کے کنارے پر واقع ایک خستہ حال ہسپتال، جو برسوں سے لوگوں کے لیے خوف اور کہانیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں بڑی غور سے سنیے گا۔ بہت ہی ڈراؤنی اور دلچسپ کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہسپتال کبھی فوجی چھاونی کا حصہ تھا، جہاں پر جنگ کے دوران درجنوں زخمی سپاہی لائے گئے تھے، مگر سب کے سب ایک ہی رات میں مر گئے۔ اس کے بعد یہاں مختلف ڈاکٹروں نے علاج کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، مگر ہر چند ماہ کے بعد کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ پیش آ جاتا۔ کبھی مریض غائب، کبھی نرسیں بے ہوش، تو کبھی کسی کمرے سے کوئی نہ کوئی آواز۔ کبھی کبھی تو اس کمرے سے ہنسی کی آوازیں بھی آتیں جہاں کوئی نہ ہوتا۔ اس رات نرس مریم کی ڈیوٹی تھی۔ وہ نئی تھیں، ابھی ابھی شہر سے آئی تھیں۔ اس نے سب کہانیوں کا مذاق سمجھا۔ ویسے ویسے ہسپتال کی خاموشی بڑھتی گئی۔ اس کی ہوا بھاری ہونے لگی، فضا میں بھاری پن پھیلنے لگا۔ کمرہ نمبر 13 کی لائٹ مسلسل جھلملانے لگی۔ مریم نے سوچا شاید بلب خراب ہو گیا ہے۔ وہ بلب بدلنے گئی تو دوبارہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا، مگر درجہ حرارت اچانک بہت نیچے گر گیا، جیسے کسی نے اچانک سرد سانسیں اس کے کان کے قریب بھری ہو۔ مریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ بہادری سے آگے بڑھی۔ دیوار پر لگی پرانی گھڑی 3 بجے کی گھنٹی بجانے لگی، ٹک ٹک ٹک، لیکن گھنٹیاں 3 نہیں 14 مرتبہ بجیں۔ ہر ایک آواز کے ساتھ مدھم سا سر ہوتا، ساتھ ہی مریم کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ اچانک کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 9 بال کے آخر میں ایک عورت کھڑی تھی۔ سفید لباس، بکھرے بال، سفید چہرہ، مکمل سیاہ۔ مریم نے لہراتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ لرزاتی آواز میں جب اس نے یہ سوال پوچھا تو کوئی جواب نہ ملا۔ مریم نے لرزاتی آواز کے ساتھ دوبارہ پوچھا، کون ہے؟ مگر جواب نہیں ملا۔ وہ عورت دھیرے دھیرے چلتی ہوئی قریب آنے لگی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی، مریم کی سانسیں رکنے لگیں۔ اچانک وہ عورت ٹھہر گئی اور ایک ایسی آواز میں بولی جو نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، کیا تم نے میری فائل دیکھی ہے؟ مریم کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ روشنی فرش پر گھومتی ہوئی مریضوں کے کمرے کی طرف جا پہنچی، جہاں سب بستروں پر خالی چادریں تھیں، مگر ان پر دھمک کی طرح خون کے دھبے تھے۔ اس لمحے سائرن بجنے لگا، مگر ہسپتال کے باہر کوئی نہ تھا۔ مریم دوڑتی ہوئی نرسنگ روم میں پہنچی، فون اٹھایا، لائٹ ڈیڈ۔ جب وہ واپس مڑی تو اسٹیشن کے پیچھے وہی عورت کھڑی تھی۔ اس بار اس کے ساتھ کئی اور صاحب تھے، کچھ بچوں کے، کچھ بوڑھوں کے، اور سب کی آنکھیں سفید۔ مریم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے۔ اتنی سانسوں نے آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا بنا لیا۔ کسی کے ہنسنے کی، کسی کے رونے کی اور کسی کے قہرانے کی آوازیں یعنی فضا میں بلند ہونے لگیں، اور پھر یکدم سب کچھ خاموش۔ اگلی صبح جب ہسپتال کے دوسرے عملے آئے تو انہیں مریم کہیں نہیں ملی۔ اس کی فائل، اس کا اسکوپ سب اپنی جگہ پر موجود تھے، مگر نرس اسٹیشن کے آئینے میں انگلیوں کے نشانات کے سوا کچھ نہ تھا۔ صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ کیا مریم کو وہ بھوت ساتھ لے گئے، یا وہ مریم اس دنیا میں نہیں رہی؟ یہ معاملہ کبھی بھی سدھر نہ سکا۔ اب پتہ نہیں مریم کہاں چلی گئی۔ تو اس طرح یہ کہانی کا یہیں پر ہوتا ہے اینڈ۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔